ہر خبر کی واقعہ کا ایک وقت اور جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عذاب آیا. نہیں، ہر خبر کی واقعہ کا ایک وقت ہے اور جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عذاب آیا. اور جب تم ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں عیب زعی کر رہے، اللہ کے جو حکم ہے، جو قرآن کریم کے آیتیں نازل ہوتے، اس کے اندر کیا کوئی ایسی الٹی سلٹی باتیں کو عیب نکالنا چاہتے ہیں. لیکن حق بات ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس کے اندر یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ عیب زعی کرنے کے لیے، تاکہ آپس میں پھوٹ پاٹ ہو جائے، تو مسلمانوں میں بھید بھاؤ پیدا ہو جائے. اس طریقے سے وہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں. جو ہماری آیت میں عیب زعی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کشی ہو جاؤ. ایسے غلط کام کرنے والوں سے، ایسے نفرت کرنے والوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے ایک دم الگ ہو جاؤ. تو ان لوگوں سے کنارہ کشی ہو جاؤ، مطلب کیا ہے، الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جاوے. یہ غلط بات کو چھوڑ کر اچھی باتوں میں لگ جائیں گے تو ان کے ساتھ بیٹھے رہنا، ورنہ یہ شیطانی حرکت ہے تو وہاں سے نکل پڑنا. اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے تو اگر تم کو شیطان نے بھلا دیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے شیطان کو بھگا کے وہاں سے نکل پڑنا. اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے تو یاد آئے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو. ایسا ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کی نفرت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ دوبارہ مت بیٹھو. اگر تم کو بھلا دے شیطان تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے وہاں سے ہٹ جائیے، اور آپ کو بھید معلوم ہو جائے گا کہ حق بات ہے. اس کے اوپر یہ الٹا باتیں کرتے ہیں تو ان کے پاس دوبارہ مت بیٹھو. اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کے بعد پرش کا کوئی اثر نہ پہنچے گا. اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کی بعد پرش کی کوئی اثر نہ پہنچے گا، ولیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی احتیاط کر لے. یہ کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کے بعد پرش کی کوئی اثر نہ پہنچے گا، یعنی جو اللہ کے حکام کو اختیار کرتے ہیں ان کے باتیں ان کے پر کوئی اثر نہیں کرے گا، لیکن ان کے جیما نصیحت کرنا ہے، شاید وہ بھی اختیار کرنے لگے. ان کو بھی کیا دین اسلام کے طرف دعوت دینا تاکہ وہ لوگ بھی احتیاط کرنے لگے. اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کشی رہو جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا ہے اور دنیا زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور اس قرآن کے ذریعہ سے نصیحت بھی کرتا رہا تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب نہ پنس جاوے کہ کوئی غیر اللہ نہ اس کا مددگار ہو، نہ سفارش کرنے والا. یعنی جو بولتے اللہ تعالیٰ، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کشی رہو. بالکل جو لوگ اسلام کو مانتے نہیں ان سے بالکل الگ ہو جاؤ، کنارہ کشی ہو رہا ہو، جنہوں نے اپنے دین کو، اس دین اسلام کو لہو لعب بنا رکھا ہے اور دنیا زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ اور اس قرآن کے ذریعہ سے نصیحت بھی کرتا رہا. یہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کے طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے، اس کے ذریعہ سے ان کو نصیحت کرتا رہے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جاوے. جو حرکتیں جو دنیا میں کرتا ہے انجانے میں، تو قرآن کے ذریعہ سے ان کو نصیحت کر دے گا تو وہ جان جائیں گے، وہ اس طریقے سے نہ پھنس جائیں گے کہ کوئی اگر کل قیامت کے دن کوئی غیر اللہ نہ اس کا مددگار ہو نہ شفیع کرنے والا، تاکہ کل قیامت کے دن ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے سفارش کرنے والا، یعنی کوئی نہیں ہوگا. اس طریقے وہ دنیا میں اس حرکت سے پھنس جانے سے آپ قرآن کے ذریعہ سے ان کو نصیحت کیا جائے تاکہ غیر اللہ نہ کوئی اس کا مددگار ہو نہ سفارش کرنے والا.
اس طریقے سے قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کو دین کے طرف دعوت دینا، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے گا۔ اگر جو دنیا میں پھنس گیا، دنیا میں پھنسنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، یہ لوگ دیکھو کہ آپس میں کیا کرتے ہیں، کچھ گھوس دے کے کہ اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں۔ جیسے کہ پولیسوں کے اندر پھنس گیا، جو پولیس کو گھوس دیتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ نکل پڑ جاتا ہے۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر میں جو پھنس کر گناہ میں مبتلا ہو گیا، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا، نہ سفارش کرنے والا۔ اور یہ کیفیت ہوگی اگر وہ آدمی گھوس دینے کے لیے، یعنی لنچم دینے کے لیے، گھوس دینے کے لیے اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے گا۔ اگر معاوضہ ہے بھی کہا وہاں پر، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ مر گیا اور خالی ہاتھ زمین پہ گاڑ دیا گیا، جلا دیا گیا اور پانی میں بہا دیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ہی یہ نام اعمال آئیں گے جو نیکی اور بدی، اور اس کے بعد ہے ہی کیا، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ ایسی ہے کہ ان کے کردار کے سبب پھنس گئے، جو جس طریقے سے عمل کر رہے تھے دنیا میں اس طریقے سے اعمال کے اندر پھنس گئے۔ ان کے لیے نہایت تیز کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا، اللہم اغفر۔ یہ ایسا کافروں کے لیے جہنم میں ایسا کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، تو گرم پانی جیسا پیٹ میں جائے گا کہ پورا آنتڑیوں کو جلا کر راکھ کر دے گا اور نیچے سے اتر جائیں گے اس طریقے سے، اور دردناک سزا ہوگی آپ نے کفر کے سبب سے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں گئے تھے، وہاں پر ان نے جہنم اور دوزخ کو دیکھے تھے۔ وہ قصہ اگر آپ قصص الانبیاء پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔